اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى، اور یہ سورت جو ہے اب ان 4 سورتوں میں یوں سمجھ لیے کہ کلائمیکس ہے، اس مضمون کا کلائمیکس نقطہ عروج یہاں آ رہا ہے، اور وہ ہے اجتماعی عملی توحید۔ انسان جو ہے ایک متمدن حیوان ہے، یہ مانتے ہیں سب لوگ، تمدن مل جل کر رہتا ہے، اسے اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے۔ اجتماعی نظام کے مختلف پہلو ہم نے شمار کیے ہیں۔ ایک معاشرتی نظام ہے، اس سے بھی پہلے عائلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، پھر معاشرتی نظام ہے، پھر اقتصادی یا معاشی نظام ہے، پھر سیاسی نظام ہے۔ یہ تمام جو نظام ہیں، یہ جب تک کہ اللہ کی حاکمیت کے تابع نہیں ہوتے تو گویا کہ اجتماعی سطح پر تو توحید نہیں ہے، وہ تو شرک ہے۔ پھر افراد جو ہیں اکیلے اس میں ہو سکتے ہیں موحد ہوں، اور وہ کس شکل میں ہوں گے؟ جبکہ وہ تن من دھن اس باطل اور مشرکانہ نظام کا قلع کما کر کے اور وہاں توحید کا نظام قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں، اور انہوں نے اس کے اندر لگا دیے ہوں، تب تو وہ ہے موحد، ورنہ تو وہ مشرک ہے۔ اگر مشرکانہ نظام کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا، اسی مشرکانہ نظام میں وہ اپنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں پاؤں پھیلانے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، اپنے کوئی پروفیشن میں شائن کرنے کے لیے، کسی اور معاملے میں ساری بھاگ دوڑ اس کے لیے ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس نظام کو ذہناً قبول کر لیا۔ تو جنہوں نے اس طاغوت کو قبول کر لیا انہوں نے اللہ کا انکار کیا، چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں، بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہوں۔ تو اقامت دین کی اصطلاح اس صورت میں آ رہی ہے، اور اقامت دین کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ یہ ویسے تو 2 صورتوں میں سے ایک ہے جس میں 5 حروف آئے ہیں، ایک ہم پڑھ چکے ہیں کاف ہا یا عین صاد، لیکن یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حامیم علیحدہ اور عین سین قاف علیحدہ، تو 2 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی یہ منفرد ہے کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ مجھے اس سورہ مبارکہ سے بھی جو ایک خصوصی مناسبت ہے وہ میں عرض کر ہی دوں کہ سب سے زیادہ تو سورہ حدید، لیکن مکی قرآن میں سورہ حدید کا جو متوازن اور اس کا جو بدل ہے وہ سورہ شورى ہے۔ جو مقام سورہ حدید کو حاصل ہے مدنی قرآن میں، وہی مقام سورہ شورى کو حاصل ہے مکی قرآن میں، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً یہ دگنی ہے اس سے۔ اس کی آیات ہیں 29، اس کی آیات ہیں 53، اور چونکہ مکی قرآن جو ہے وہ دگنا ہے مدنی قرآن سے اپنے حجم کے اعتبار سے۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ کذالک، اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ اے نبی آپ کی طرف، اور ان لوگوں کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو العزیز ہے الحکیم ہے۔ اب یہ کذالک کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ تھے اس وقت ان کے سامنے تھا کہ جس طریقے سے حضور کہتے تھے مجھ پر وحی آئی ہے، اور ایک اس سورہ مبارک کے آخر میں بھی آ جائے گا وحی کی قسمیں، جن کا کہ میں نے اس تعارف قرآن والے لیکچر میں ذکر کیا تھا، تو وہاں آگے جا کر آ جائے گا کہ وحی کس کس طور سے آتی ہے، انسانوں پر آتی رہی ہے۔ تو کذالک کی تشریح اس صورت میں وہاں ملے گی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمان قریب ہیں کہ اوپر سے پھٹ پڑے، یعنی اوپر ان کے اتنا بوجھ ہے، اتنا وزن ہے، اتنے فرشتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا سر بسجود نہ ہو یا کھڑا نہ ہو قیام میں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ کیفیت ہے وہاں پہ۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، جو تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں کوئی جانتا ہی نہیں سوائے خود اس کے، تو وہ پھٹ پڑنے کے تیار ہیں۔ بل ملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اہل زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بھی کرتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے جو زمین میں ہے اہل ایمان ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ یقینا اللہ ہی غفور ہے، اللہ ہی رحیم ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ ہستیاں کہ جنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیاء، حمایتی، مددگار، بچانے والا، شافع، اور ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کر لیں گے۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ خود ان کا بھی نگران اللہ ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کذالک پھر آ گیا، جیسے کذالک پہلی آیت میں تھا اور یہ 7ویں آیت میں بھی ہے، اس کذالک کا مفہوم آگے جا کے واضح ہوگا۔ اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف اے نبی قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ، سب سے بڑی بستی، سب سے اہم بستی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 59 میں آیا تھا، حتیٰ نبعث فی امہا رسولا، جو بھی علاقہ ہے اس کی جو مرکزی بستی ہے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ اس کی مرکزی بستی کے اندر رسول نہ بھیج دیں۔ تو اب یہ ام القریٰ ہے، جو مکے جو عرب کے لیے ام القریٰ ہے، ویسے یہ پوری دنیا کا ام القریٰ ہے۔ لتنذر ام القریٰ، اگر حضرت آدم واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ بیت اللہ حضرت آدم کا بنایا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو ہے واقعتاً ام القریٰ پھر یہی ہے، بیت العتیق، بہت پرانا گھر، تاکہ آپ خبردار کریں ام القریٰ کے رہنے والوں کو، ومن حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا، میں نے عرض کیا ارد گرد جو ہے وہ تو دائرے کھینچتے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور خبردار کرنا ہے اس جمع ہونے والے دن، قیامت کا دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فریق فی الجنت، ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، وفریق فی السعیر، اور ایک جماعت ہوگی کہ جو جہنم میں جائے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، سبھی مومن ہوتے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو خواہش مند ہوتا ہے، جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہ مفت میں وہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں دینے کو نہیں، اس نے نہیں بنائی ہے، جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے پھر اس کی قیمت ادا کرے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ ابھی اتخذوا من دونہ اولیاء، دوبارہ وہی بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے کہ اپنے اور حمایتی اختیار کر لیے ہیں۔ فاللہ هو الولی، تو اے کم عقلو، اللہ ہی ہے ولی، ایک ہی ولی ہے، بس اس کو پکڑو، اسی کو اپنا ولی مانو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وہو یحیی الموتیٰ، وہی ہے کہ جو زندہ کرے گا مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔